28 फरवरी सन 2026 की सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अराउंड 12 बजे अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अटैक किया और इस अटैक की वजह से जो ईरान का सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो हुआ उनके सुप्रीम लीडर की शहादत की शक्ल में। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सैयद अली खामनाए अब इस दुनिया में नहीं रहे। ईरान ने भी इन अटैक्स का भरपूर जवाब दिया है। ईरान ने गल्फ कंट्रीज में मौजूद अमेरिकन बेसिस को भरपूर तरीके से टारगेट किया है। उसके साथ साथ इजराइल का कैपिटल सिटी तेल अवीव पे भी भरपूर मिसाइल्स दागे हैं। अब इधर सवाल ये बनता है कि यूएसए और ईरान के दरमियान तो निगोशिएशन डायलॉग्स हो रहे थे, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ईरान के ऊपर अटैक हो गया? क्योंकि इन निगोशिएशन डायलॉग्स में यूएसए की तो सिर्फ एक ही डिमांड थी कि ईरान अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उसे बंद कर दे, जिस पे ईरान ने पूरी दुनिया के सामने ये यकीन दहानी कराई थी कि ईरान इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से अपने लिए कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना चाहता, क्योंकि ईरान की नज़र में न्यूक्लियर वेपन्स शरीयत के खिलाफ हैं। यूएसए और इजराइल को ईरान की करंट रिजीम से प्रॉब्लम क्या थी? ईरान ने तो कभी भी डायरेक्टली ना इजराइल पर और ना यूएसए पर कभी अटैक नहीं किया था। आज के इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि इजराइल के ईरान पर अटैक के पीछे के मकासद क्या हैं। क्या इजराइल आने वाले दिनों में दुनिया की नेक्स्ट सुपर पावर बनना चाहता है? इधर एक टर्म भी हम डिस्कस करेंगे कि पैक्स अमेरिकान से लेके पैक्स जुडिका, ये टर्म है क्या, और कई साल पहले कुछ स्कॉलर्स ने इन टर्म्स के बारे में क्या बताया था। क्या वो वक्त आ चुका है या आने वाला है? क्या इजराइल दज्जाल की हुकूमत की तैयारी कर रहा है? क्या ये जंग वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज है या फिर इजराइल वन वर्ल्ड ऑर्डर को लागू करना चाहता है और जेरूशलम को इस वन वर्ल्ड ऑर्डर की दुनिया का कैपिटल सिटी बनाएगा? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और इन सवालात के जवाबात जानने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पिछले काफी दिनों से हम यूएसए, ईरान और इजराइल के दरमियान टेंशन तो देख रहे थे, लेकिन ये अचानक से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग स्टार्ट हो जाती है और सडनली इसी टेंशन के टाइम के दौरान हमें एक खबर नजर आती है जिससे हमें पता चलता है कि एक तरफ इजराइल और ईरान एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं और दूसरी तरफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी सडनली इजराइल के एक ऑफिशियल विजिट पे इजराइल पहुंच जाते हैं और वहां उनकी एक ऑफिशियल मीटिंग नेतन्याहू के साथ भी होती है और अपेरेंटली मीडिया को ये ब्रीफ किया जाता है कि इन दोनों ममालिक के दरमियान जो मीटिंग हुई उसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने के हवाले से डिस्कशन हुई। लेकिन इस मौके पे हम ये अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं कि इस मीटिंग के अंदर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज तो डिस्कस नहीं हुई होंगी। यकीनन ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेकर कोई ना कोई चीज जरूर डिस्कस हुई होगी, क्योंकि इंडिया इस खत्ते के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी है, उसके बड़े स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं ईरान के साथ भी और अफगानिस्तान के साथ भी। अब अगर हम थोड़ा सा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग को देखें तो बेसिकली ये जंग जो दोनों ममालिक आपस में लड़ रहे हैं ये एक टेररिस्ट ग्रुप को लेकर लड़ रहे हैं और उस ग्रुप का नाम है टीटीपी। टीटीपी को उस वक्त फॉर्म किया गया था जब अमेरिका बेसिकली अपनी जंग लड़ रहा था रशिया से अफगानिस्तान के थ्रू। उस वक्त पाकिस्तान की मदद के साथ ये ग्रुप फॉर्म किया गया था ताकि ये ग्रुप अफगानिस्तान की फौजों के साथ मिलकर रशिया के खिलाफ यानी उस वक्त के सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग लड़ सके। और इधर जो सबसे मजे की बात है कि इस ग्रुप को जब फॉर्म किया गया तो इस ग्रुप में दोनों ममालिक यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ममालिक के लोगों को शामिल किया गया था और आज इसी ग्रुप के चक्कर में अफगानिस्तान पाकिस्तान से जंग लड़ रहा है। और पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि टीटीपी पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है उसमें मुलव्वस है और अलमिया ये है कि एक ग्रुप की खातिर ये दोनों इस्लामिक स्टेट्स आपस में जंग लड़ रहे हैं। हालांकि इस इशू को दोनों मुल्क एक टेबल पे बैठ के डायलॉग के थ्रू भी रिजॉल्व कर सकते हैं,
لیکن نہیں، ان دونوں ممالک نے جنگ لڑنی ہے۔ اب اس جنگ سے فائدہ کس کو ہوگا؟ کیا پاکستان کو اس جنگ کا کوئی فائدہ ہوگا یا افغانستان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ کیونکہ جنگیں کسی ملک کے لیے بھی فائدہ مند کبھی ثابت نہیں ہوتی۔ فائدہ صرف ان زائنسٹ یعنی صہیونی طاقتوں کو ہوگا جو اس وقت اسلامی دنیا کے اندر ایک انریسٹ کی سی سچویشن پیدا کرنا چاہتی ہیں۔ اگر ہم 9/11 کے بعد سے دیکھیں، یہ وہ انسیڈنٹ تھا جو کہ آلموسٹ پروو ہو چکا ہے کہ اس انسیڈنٹ کے پیچھے انہی صہیونی طاقتوں کا ہاتھ تھا۔ اس کے بعد سے آپ اگر دنیا کا خاص طور پر اس مڈل ایسٹ کے خطے کا حال دیکھیں، چاہے عراق ہو وہ تباہ حال ہو چکا ہے، چاہے شام ہو اس کی تباہی آپ کے سامنے ہے، پھر چاہے لیبیا ہو وہ کتنی بری طرح تباہ ہو چکا ہے، اور افغانستان کو ہی دیکھ لیں کہ کتنا ڈی اسٹیبلائز کر دیا گیا ہے، اور اب پاکستان اور افغانستان کو آپس میں لڑوا دیا ہے۔ ان سب کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اب آنے والے دنوں میں ایران کی طاقت کو ختم کیا جائے اور اس کے ٹکڑے کیے جائیں، کیونکہ باقی مسلم کنٹریز تو آلریڈی ڈیوائیڈڈ ہیں، اسپیشلی عرب کنٹریز۔ تو اسی وجہ سے اب ایران کو توڑنے کے پلان پر عمل شروع کیا جا چکا ہے۔ عرب اسلامک اسٹیٹس تو اپنا تقریباً سب کچھ ہی زائنسٹ پاورز کو دے چکی ہیں، وہ تو ان کے سامنے سر نہیں اٹھائیں گی۔ اور اس موقع پہ انڈیا کو بھی یہ سمجھا دیا گیا ہے، کیونکہ جیسا میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ اس خطے میں جہاں ایران موجود ہے، افغانستان موجود ہے، پاکستان موجود ہے، اس خطے کے اندر انڈیا ایک ایسی طاقت ہے جس کے پاس اپنی آرمی بھی ہے، اور وہ ایک فعال آرمی ہے اور ایک طاقتور ملک ہے، نیوکلیر پاور ہے۔ اس کو بھی یہ سمجھا دیا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے کہ وہ فیوچر میں اسرائیل کا پارٹنر ہوگا اور اس کو تمام وہ چیزیں فراہم کی جائیں گی جو وہ چاہتے ہیں۔ تو اس پوائنٹ پر رشیا اور چائنا کیا کریں گے؟ کیونکہ یہ دونوں ممالک اس وقت ایران کی بھرپور کھل کر سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستوں، یہ بیسکلی ایک پولیٹیکل بساط ہے، ادھر سیاست کی جاتی ہے۔ پیوٹن ایک انتہائی چلاک لیڈر ہے، وہ صرف اور صرف اپنے ملک کا مفاد دیکھے گا۔ آنے والے دنوں میں اگر اسے یہ نظر آئے گا کہ اسرائیل آنے والی ایک نئی سپر پاور بننے جا رہی ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں اپنی چیزیں اس کے ساتھ الائن کرے گا، اور یہی کیس چائنا کے ساتھ ہوگا، کیونکہ مسلم کنٹریز تو تمام ہی آپس میں ڈیوائیڈڈ ہیں، تو غیر مسلم کنٹریز سے کیا امید رکھنی۔ بس ابھی تک ایران کے ساتھ مل کر جو لوگ ریزسٹنس شو کر رہے ہیں ان میں یمن کے کچھ گروپس ہیں اور حزب اللہ ہے، اور باقی مسلم ممالک پر تو اللہ اپنا رحم کرے، کیونکہ یہ لوگ تو پیس بورڈ کے ممبرز بن چکے ہیں، اور ان صہیونی طاقتوں کے جو لیڈران ہیں، چاہے ان کا تعلق اسرائیل سے ہو یا یو ایس اے سے، ان کی شان میں قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ سمپل ورڈز میں کہیں تو سٹیج سیٹ ہو چکا ہے، اور جو چھوٹے کنٹریز جیسے یمن ہے یا حزب اللہ ہے، وہ اگر ایران کے حوالے سے کچھ ریزسٹنس شو کر بھی رہے ہیں تو ان کو توڑنے کا عمل سٹارٹ ہو چکا ہے آج ایران پر اٹیک کے بعد سے۔ اور اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ایران اپنے سپریم لیڈر کی شہادت کے باوجود بھی اس وقت بہت سٹرونگ ریزسٹنس دکھا رہا ہے۔ اسی لیے شاید ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو مسلسل اپنی تقاریر میں ایران کی قوم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ وہ اندر سے اس رجیم کو ٹاپل کر دے، اور ان کی مدد ایرانی قوم کے لیے بالکل تیار کھڑی ہے، تاکہ یہ جنگ جلد از جلد ختم ہو سکے، ورنہ ایران اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گا۔ اب ادھر سوال یہی ہے کہ اس جنگ سے اسرائیل کیا حاصل کر لے گا؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں ان ٹرمز کو سمجھنا پڑے گا جن کا ڈسکشن میں نے اپنی ویڈیو کے سٹارٹ میں کیا تھا، یعنی پیکس امریکا ٹو پیکس جوڈیکا۔ ایک بہت فیمس اسکیٹالوجی کے اسکالر ہیں شیخ عمران حسین۔ خیر ان کی طرف جانے سے پہلے ذرا اسکیٹالوجی کو سمجھ لیں یہ ہوتی کیا ہے۔ بیسکلی اسکیٹالوجی اس اسٹڈی کو کہتے ہیں جس کے تھرو اینڈ ٹائم کی پروفیسیز اور کرنٹ پولیٹیکل سچویشنز کو کنیکٹ کیا جاتا ہے اور آنے والے دنوں کے حالات کو پریڈکٹ کیا جاتا ہے۔ شیخ عمران حسین نے آج سے 20-25 سال پہلے اپنے ایک لیکچر میں یہ پوائنٹ ڈسکس کیا تھا کہ آنے والے دنوں میں پیکس امریکہ ختم ہو جائے گا اور پیکس جوڈیکا سٹارٹ ہوگا۔ سمپل ورڈز میں بیسکلی امریکہ کا دور ختم ہوگا اور ایک نئے دور کی شروعات ہوگی جہاں ورلڈ کی جو سینٹر گورنمنٹ ہوگی اس کو اسرائیل فارم کرے گا، اور اس طرح اسرائیل ورلڈ کی سپر پاور ڈکلیئر ہو جائے گا۔
اب آپ لوگ سوچیں گے کہ اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک اور سپر پاور، اگر آپ دیکھیں گے تو اسرائیل کی آرمی تو اسٹرانگ ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی انٹیلیجنس کو دیکھیں، آج کل اے آئی کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور اسرائیل کے پاس تمام وہ فیسلٹیز موجود ہیں جو اس کو ایک جدید ٹیکنالوجیکل پاور بناتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل بینکنگ کا بھی دور ہے، اور یہ تمام چیزیں اسرائیل کے ہاتھ میں ہیں۔ اگر آج آپ ان کی مرضی کے خلاف کوئی بھی کام کرتے ہیں، کیونکہ ان کا سرویلنس سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ ہر وقت آپ پر نظر رکھتے ہیں، اور آپ ان کی مرضی کے خلاف کوئی بھی کام کریں گے تو وہ ڈیجیٹل بینکنگ کے تھرو آپ کے بینک اکاؤنٹ سکسیز کر دیتے ہیں۔ ان تمام چیزوں میں اسرائیل نمبر 1 تو ہے، اسی لیے اب وہ ٹرانزیشن کا دور یا وہ ٹائم سٹارٹ ہو چکا ہے، اور پیکس امریکہ سے اب پاور شفٹ ہو رہی ہیں ٹوورڈز پیکس جوڈیکا۔ تو اب آپ لوگ اس چیز کو بھی کنسپریسی تھیوری بولیں گے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ دیکھیں تو اسرائیل جو بھی کام کرتا ہے اس میں یو ایس اے کو فرنٹ پر رکھتا ہے۔ اب آپ یہی دیکھ لیں کہ ایران سے جنگ کے لیے وہ زبردستی یو ایس اے کو اس جنگ میں کھینچ لایا ہے، کیونکہ ایران اس جگہ پہ اپنا اسٹرانگ ریٹیلیشن دکھائے گا اور اس سے یو ایس اے کو بہت نقصان پہنچے گا۔ اور آلریڈی دیکھیں تو یو ایس اے کی کوئی انٹرنل سچویشن بہت اچھی تو نہیں ہے، اکنامیکل فرنٹ پر چائنا آلریڈی اس کو بہت ٹف ٹائم دے رہا ہے، اور وہ وقت کوئی بہت دور نہیں جب یو ایس اے کی اکانومی کولیپس کرے گی اور اسرائیل ایک نئی سپر پاور کے طور پر دنیا کے سامنے آئے گا، اور پھر یہ زائنسٹ دجال کو ویلکم کرنے کی تیاری کریں گے اور مسجد الاقصی کا کمپلیٹ پوزیشن اپنے ہاتھ میں لیں گے، اس کو مسمار کریں گے اور اس جگہ پر تھرڈ ٹیمپل کی تیاری سٹارٹ کریں گے۔ اب یہ سب کچھ راتوں رات تو ہوگا نہیں، لیکن گریٹر اسرائیل فارم کرنے کے لیے اسرائیلی یا زائنسٹ اپنی تیاری سٹارٹ کر چکے ہیں، اور ان کے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے درمیان جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ تھی ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنہ، اور آج ان کو یہ لوگ شہید کر چکے ہیں، اور باقی عرب لیڈرز کو دیکھیں وہ تو آلریڈی ان کے غلام ہیں۔ میں نے کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی زوہرز ٹائم لائن پر، اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اس کو پہلے ضرور دیکھیں، آپ کے بہت سارے کانسیپٹس وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کلیئر ہو جائیں گے۔ ان ٹائم لائنز کے اکارڈنگلی ان زائنس کا جو سب سے بڑا نیکسٹ سٹیپ ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے 2025 سے، یعنی یہ زائنس سن 2025 سے ہی اسرائیل کو سپر پاور بنانے کا کام سٹارٹ کر چکے ہیں۔ بس دوستوں یہ ساری چیزیں تو ابھی سٹارٹ ہیں، اب آگے آگے دیکھیں کہ ان شیطانی قوتوں کے کیا پلانز ہیں، لیکن ایک چیز بینگ اے مسلم ہم سب کا بلیو ہے کہ اگر ایک پلان ان شیطانی قوتوں نے بنایا ہے تو ایک پلان ایسا بھی ہے جو اللہ نے بنایا ہے۔ بس آج کی اس ویڈیو میں نے کوشش کی ہے کہ جو زائنسٹ پاورز ہیں ان کی جو اسٹریٹجی ہے اس کو تھوڑا سا بریک ڈاؤن کریں اور اس کو ان ڈیپتھ جا کر سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ لوگ میرے اس چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔